اچھا بچے، اس میں آپ پوائنٹ نمبر 6 سے اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکتے ہیں۔ جھکنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر کبھی بھی غرور اور تکبر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ مسلسل جو ہے اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ جھک کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزار دیتے ہیں، کبھی بھی غرور اور تکبر کا وہ شکار نہیں ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو اس پہ بھی وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر اللہ کم بھی دے گا تو اس پہ بھی وہ قناعت اور عاجزی کا اظہار کریں گے، اور کبھی بھی ناشکری ان کے اندر موجودگی ہوگی، اور کبھی بھی تکبر اور غرور کا وہ شکار نہیں ہوں گے۔ تو ایسے مرد اور عورتیں جنہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دینے پہ قادر ہے وہ چھین لینے پہ بھی قادر ہے، تو اس لیے اگر انہیں پوری دنیا کا یا بہت زیادہ خزانوں کا مالک بھی بنا دیا جائے تو کبھی وہ غرور اور تکبر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اور مسلسل اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایسے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس میں صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو کہ اللہ کی راہ میں، وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، وہ لوگ جو کہ یتیم ہیں، وہ لوگ جو کہ غریب ہیں، معذور ہیں، وہ لوگ جو کہ کسی بھی مفلسی کی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کسی بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کسی لاچاری کی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو اپنے مال و متاع میں سے اللہ کی راہ میں یا اللہ کی سامنے جو ہے وہ اجر حاصل کرنے کی نیت سے ان کو صدقہ دیتے ہیں اور ان پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ایسے مرد اور عورتیں جو ہے ان کا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر بیٹا اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 8، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو کہ نہ صرف یہ کہ فرض جو روزے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں مکمل طور پہ وہ روزے کی پابندی کرتے ہیں، اور روزے کے تمام جو اصول اور ضوابط ہیں، جو شرائط اور تقاضے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، مکمل طور پہ صحیح معنوں میں وہ روزے دار ہوتے ہیں۔ روزے کے دوران وہ کسی کو نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جھوٹ، غیبت، کوئی چوری، کوئی رشوت، سود وغیرہ یا اس طرح کے کوئی غلط کام میں وہ ملوث نہیں ہوتے۔ تو ایسے مرد اور عورتیں جو ہے ان کا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور روزہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ رکھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کے دوران وہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے انہیں منع کیا یا جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے مرد اور عورتوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس میں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، شرمگاہ یعنی اپنے جسم کے پوشیدہ حصوں کو جن کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ مرد اور عورتیں جو ہے اپنے جسم کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، اور کبھی بھی اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء جو ہے وہ ان کے ذریعے کسی بھی حوالے سے کوئی فتنہ و فساد، کوئی برائی جو ہے اس کو پھیلانے کا سبب نہیں بنتے، اور اپنے جسم کو چھپا کے رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، نہ تو ایسا لباس پہنتے ہیں، ایسا باریک لباس پہنتے ہیں جس سے ان کی جسمانی اعضاء جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوں، اور نہ ہی ایسا تنگ و چست لباس پہنتے ہیں جس سے ان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوں۔ تو ایسے مرد اور عورتیں جو کہ شرم و حیا والے اور اپنے جسم کو اور جسمانی اعضاء کو جن کو اللہ نے پردے میں رکھنے کا حکم دیا ان کو وہ پردے میں رکھتے ہیں، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر بیٹا اس میں پوائنٹ نمبر 10 ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورتیں، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا مختلف چھوٹے چھوٹے کلمات، جس طرح سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کا لفظ کہتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں سبحان اللہ کا لفظ کہتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑائی دیکھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، یا اٹھتے بیٹھتے جو ہے مختلف قسم کی تسبیحات کے ذریعے جو ہم مختلف مواقع پہ پڑھتے رہتے ہیں، یا خاص طور پہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یا کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے جو مختلف کلمات کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ تمام کلمات جو کہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا اللہ کی تسبیح، اس کی تقدیس جو ہے وہ مختلف کلمات کے ذریعے، آیات کے ذریعے جو کرتے ہیں، تو کثرت سے ایسے لوگ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو ایسے مرد اور عورتیں جو ہے ان کا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اس میں کہ اللہ نے ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جن میں یہ تمام مذکورہ بالا جو ہے یہ تمام خوبیاں موجود ہوں گی، تو ایسے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا
اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور بہت بڑا اجر کیسے، یعنی مرد اور عورتوں کی علیحدہ سے یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ مردوں کے لیے بھی ان کا اجر ان کے نیک اعمال کا، اور اسی طرح سے عورتیں جو ہے ان کو بھی ان کا ویسا ہی اجر ملے گا جس طرح سے مردوں کو ان کے اعمال کی نیکی کے مطابق، ان کی نیک نیتی کے مطابق جو ہے جس طرح سے اجر ملے گا، اسی طرح سے تمام مرد اور عورتیں جو ہے ان کو برابر ان کے نیک اعمال جو ہے ان کا اجر دیا جائے گا۔ اور جو اللہ کے پاس اجر ہوگا وہ سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ جو ہے وہ پائیدار ہوگا، جس کے نہ تو گم ہونے کا کوئی خدشہ ہوگا، نہ چوری ہونے کا کوئی خدشہ ہوگا، نہ کم ہونے کا کوئی خدشہ ہوگا، اور جس کے جہاں پہ نہ کوئی سفارش اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہیر پھیر جو ہے وہ ہوگا۔ تو وہاں پہ تمام لوگوں کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے تو اس کے برابر بھی اسے ایسا اجر ملے گا کہ جس کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ خوش ہوگا اور وہ اپنی زندگی خوشی وہاں پہ بسر کرے گا۔ اچھا بچے، آپ کا یہ کویسچن کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ ویک میں اس کا ٹیسٹ ہوگا۔